आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जैसे कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि वीडियोज़ जो हैं वो दुरूद शरीफ की हुमैरा बना रही हैं, और मेरा ज़्यादातर वक्त गुजर रहा है कि जो तमाम लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं उनको मैं जवाब दूँ, क्योंकि हर रोज़ कम से कम 5 से 10 लोगों के जो नए लोग होते हैं उनके मैसेजेस, उनके वॉइस नोट सुनना और सारा उनको फिर एक एक को ज़ाहिर दुरूद शरीफ की दावत देना। तो आज एक बहन का मैसेज में पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि मैं कुछ उनका मसला है शादी का, उन्होंने कहा रिश्ता मेरा ख़त्म हो गया, अब दूसरा रिश्ता नहीं कोई आ रहा। तो वो जिक्र कर रही थी कि मैं बहुत कुछ पढ़ रही हूँ। मैंने को पूछा आप क्या पढ़ी, तो उन्होंने कहा मैं तहज्जुद के वक्त में ये सूरा भी पढ़ रही हूँ, ये सूरा भी पढ़ रही हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप इस तरह बग़ैर, लग रहा था कि बग़ैर इजाज़त के पढ़ रही हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो सुना है कि कुरान से जो भी आप हिस्सा है उसको पढ़ने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने उनको खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो बात मेरी समझ गई। मैंने कहा आप कुरान को तरतीब से पढ़ें और आप अपने हर चीज़ के लिए, हर मसले के हल के लिए आप दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार को पकड़ें, कुरान की तिलावत करें हल्की आवाज़ में, ख़ासतौर पर फजर के बाद। ये है ना, देखें ये वो चीज़ें हैं जो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिलती हैं। कुरान शरीफ में बार बार अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि आप इस्तिग़फ़ार करें। फिर आयत एक बाकायदा जिसमें अल्लाह ने बयान किया है कि वो अल्लाह से तौबा मांगते हैं और अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला उन्हें रिस्क से नवाजता है, अल्लाह ताला उन्हें बेटों से, माल से, बाकायदा बेटों का जिक्र है। ठीक है, तो अगर आपको बेटा चाहिए, आप औलाद नरीना चाहते हैं, तो आप इस्तिग़फ़ार की कसरत कर दें। और उसके साथ सोने पे सुहागा होता है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, ख़ास तौर पे दुरूद इब्राहिम। क्यों दुरूद? इसके लिए ना सबसे बेहतरीन है कि आप दुरूद इब्राहिम का तर्जुमा पढ़ें। जब आप दुरूद इब्राहिम का तर्जुमा पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उनकी आल को कितनी नेमतों से नवाजा। पैगम्बर अलैहिस्सलाम, यानी कि आप उनका माल, रिज़्क़, उनकी रूहानी नेमतों को देखें, उनकी दुनियावी नेमतों को देखें तो सारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम देखें ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सब नबियों को आप देखें, उन्हें अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया दोनों नवाजी। ठीक है, तो इसलिए बेहतरीन है कि अगर आपको औलाद नरीना चाहिए तो आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और साथ में आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें। अनटिल अनलेस के आपको कोई ख़ास पीर कामिल मिले, कोई बुज़ुर्ग हो जो आपको कुछ ख़ास पढ़ने को दें इजाज़त के साथ। अच्छा, एक बात जो अब मैंने नोट करना शुरू की, किसी ने ना मैसेज किया, हुमैरा के लिए मैसेज किया तो हुमैरा को फॉरवर्ड किया। हुमैरा ने कहा इनसे पूछो ये नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, जब उनको पूछा कि आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा नहीं। कभी कहा फजर की तो कज़ा हो ही जाती है, और फिर कभी बीच में भी कोई कज़ा हो जाती है। और मैं पहली दफ़ा ये बात सुन के हैरान हुई हूँ कि अगर कोई कह रहा है कि हम इतने बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ते हैं तो बड़ा नेचुरल सी बात है, बंदा कहता है अच्छा अगर आप इतने बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ रहे हैं तो इसका होता है नमाज़ तो पढ़ते ही पढ़ते होंगे ना, क्योंकि नमाज़ तो फ़र्ज़ है। लेकिन लिटरली फिर अब जब मैंने मुख्तलिफ लोगों को पूछना शुरू किया है तो पता चलता है नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही, नमाज ही नहीं पढ़ते। भाई आप नमाज नहीं पढ़ते जो कि आप पे सबसे पहले फ़र्ज़ है, जिसका आपसे जवाब लिया जाएगा, क़यामत के दिन आपसे सवाल होना है, कब्र में सवाल होने हैं। आप नमाज नहीं पढ़े और फिर आप कहते हैं अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हैं, अच्छा मेरे पे अब ये मुसीबत आ गई, ये इस मुसीबत के बाद ये मुसीबत आई जा रही है, आप हिम्मत हारे जा रहे हैं, मायूसी में चले जा रहे हैं। एक बात याद रखें, जब अपने आप को देखें, जब भी कभी आप शदीद मायूसी में चले जाएं ना, ठीक है, ये नुकसान है ना। ये हम सोचते हैं कि ये पता नहीं हो मेरे हालात ये हो गए, नहीं, अल्लाह ताला ने साफ कुरान में कहा है कि इंसान को, तुम्हें जो नुकसान पहुंचता है वो तुम्हारी वजह से पहुंचता है। अब वो नुकसान आपके लिए सज़ा बनता है कि आजमाइश, बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है, अपने आप को खुद जज करें, किसी दूसरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को खुद जज करें, देखें अगर कोई आजमाइश, कोई सख्ती, कोई चीज़ आई है, ठीक है, मुसीबत आई है और आप मायूसी में चले गए, आपका दिल मुतनफ़र हो गया ना अल्लाह ताला से कि बस अल्लाह ताला तो मेरे साथ ही ऐसा करता है, अच्छा हुज़ूर पाक मुझसे नाराज़ हो गए, इस तरह की सोचें, मायूसी की सोचें, मैं तो हूँ ही बदकिस्मत, ये वो, तो समझ जाए मायूसी कुफ़र है। ठीक है, आपने अपनी सख्त जो मुसीबत आई, जो चीज़ है ना, उसको अपने लिए सज़ा बना ली। क्यों? अपने अमाल की वजह से। हाँ, अगर कोई परेशानी आई है और आप उस परेशानी में पहले से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करना शुरू हो गए, पहले से ज़्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना शुरू हो गए ना, तो समझ लें कि ये आजमाइश है। इतना सिंपल फार्मूला है ना अपने आप को जांचने का। अब बात है आप नमाज ना पढ़ें, ठीक है, जो अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई है वो आप करें ना, और फिर आप कहें अल्लाह मुझसे नाराज़ है, तो ये तो बातें फिर हमारी अपनी ही गलत हो गई ना। तो प्लीज़ बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले कभी इस बात को सोचा भी नहीं था
کہ لوگ کہیں گے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے اور اس کے باوجود بڑے بڑے وظائف پڑھتے ہوں گے. یہ میرے لیے واقعی ایک نئی بات ہے. بہرحال اب اندازہ ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ بات کی جائے کہ پلیز سب سے پہلے آپ پہ نماز پڑھنا فرض ہے, پھر اس کے بعد تمام نفلی عبادتوں پر آئیں. آپ دیکھیں آج کل کے دور میں نا آسان زندگی گزاریں. سب سے پہلے تو آپ نے جو آپ کی فرض عبادات ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں ان کو مانیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, سنتوں کو فالو کریں. اور سنتوں کو فالو کرنے کا سب سے آسان طریقہ آپ کو بتاؤں, آپ کو کوئی لیکچر سننے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آج کل اتنے ڈھیر سارے لیکچر, اگر اچھا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ یوٹیوب پہ لیکچر سن کے انسٹاگرام ادھر ادھر دیکھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں, سیکھیں. لیکن اگر آپ کو کبھی لگے اچھا یہ بھی ہے اتنا کچھ کیسے کروں, بڑی آسان سی چیز ہے. اسلام 360 کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو فری ایکسیس ملتی ہے بخاری شریف کی. آپ نے بخاری شریف کو فرسٹ پیج سے پڑھنا شروع کر دیں, احادیث پڑھتے چلے جائیں. اور ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو پکڑ لیں, ٹھیک ہے. PDF میرے پاس موجود ہے, کتنے لوگوں کو میں نے بھیجے ہیں, میرے پاس اور بھی ہیں, میں آپ کو اور بھی جو کہے گا اس کو WhatsApp پہ بھیج دوں گی, ٹھیک ہے. آپ یہ پڑھنا شروع کریں, آپ کو خود اور احادیث پڑھیں. روز آپ 2 منٹ نہیں نکال سکتے, موبائل پہ ہر وقت ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. 2 منٹ نکالیں, رکھ لیں کہ اچھا آج میں نے نا 4 احادیث ضرور پڑھنی ہے, 5 احادیث ضرور پڑھنی ہے. خود پڑھیں, اپنے بچوں کو بتائیں, ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جائیں گے, ایک آتھر کی پڑھیں, دوسری کی 4-5 آتھرس کی تو میرے پاس PDF پڑھیں, میں آپ کو بھیج دوں گی, ان کو پڑھیں. آپ یقین کریں جو آپ خود لرن کریں گے نا, ٹھیک ہے, پھر کہیں مسئلہ آئے پوچھ لیں کسی سے, یوٹیوب پہ سرچ جا کے کر لیں. اب تو آپ جو ٹاپک سرچ کریں گے آپ کو اس کے متعلق ڈھیر ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں. اس کے بعد آپ کوشش کریں فرض نمازوں کے بعد کہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کریں. تہجد کی نماز آپ کو وہ عطا کرتی ہے نا, وہ لمحہ, وہ وقت, وہ کیفیت عطا کرتی ہے جو شاید ہی کسی اور نماز میں ملے, کیونکہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے, کوئی شور شرابہ نہیں, کوئی کام نہیں, کوئی کالز نہیں. آپ آرام سے 2 منٹ بھی فوکس کر کے درود شریف پڑھ لیں, ٹھیک ہے. استغفار ضرور پڑھیں, کیونکہ قرآن مجید میں مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے استغفار کا, ٹھیک ہے, کہ تہجد کے وقت جو استغفار کرتے ہیں. فجر کے بعد چند لائنیں قرآن شریف کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں, ٹھیک ہے, اور سارا دن درود شریف پڑھیں, استغفار پڑھیں. تو دیکھیں آپ کو کتنی چیزیں پڑھنے کو کہا گیا, کوئی ایکسٹرا نہیں. آپ نے فرض نمازیں پڑھنی ہیں اپنی, ٹھیک ہے, استغفار پڑھیں, درود شریف پڑھیں, قرآن شریف کی تلاوت کریں, چند لائنوں کی تلاوت کر لیں, دیٹس اٹ. آپ یقین کریں صرف یہی کام اگر آپ دل سے کر لیں گے نا, ٹھیک ہے, چلے اپنی کسی ضرورت کے لیے کر لیں, آپ کو کسی وظیفے کی وظائف کی ضرورت نہیں. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہی ہوں. جب ان چیزوں میں آپ پختہ ہو جائیں تو پھر اور نفلی عبادات, اشراق کی نماز, چاش کی نماز, جو بھی دل چاہتا ہے, آپ جب احادیث شریف پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا کہ اچھا مجھے کیا چیز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے, مجھے کیا عمل کرنے چاہیے. ویسے تو جو آج کل کا زمانہ چل رہا ہے نا, اس میں جو بھی شخص حلال رزق کمانے کے لیے محنت کرتا ہے نا, آج کے زمانے میں وہ سب سے بڑا جہاد بھی ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے بڑا نیکی کا کام ہے. کیونکہ آج کل کے زمانے میں حرام کمانا بہت آسان ہوا ہے اور حلال کمانے کے لیے بہت بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے یا جو بھی آسانیاں لانے کے لیے اتنے ڈھیر سارے وظائف پڑھنے کے بجائے چند چیزیں اپنائیں. نفلی عبادات میں تو آپ کو میں بار بار وہی کہوں گی, استغفار ہے, درود شریف ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور زیادہ عمل کرنے کو دل چاہ رہا ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پکڑ لیں, 1 صفحہ روز پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو ضرور بتائیں, یہ بہت ضروری بات ہے. اور حدیث مبارکہ پڑھ لیں. آپ یقین کریں آپ اتنا کچھ لرن کریں گے نا, اور آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کی برکتیں دیکھیں گے. بہرحال مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ بار بار ہمیں میرے خیال میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی چاہیے. کیونکہ جب مشکل کا وقت آتا ہے نا تو اس وقت اکثر دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے, بندہ گھبرا جاتا ہے. اور بہت سارے وظائف جو ہیں وہ لوگ اسی حالت میں جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس نے مجھے یہ بتایا, میں پریشان تھی, مجھے انہوں نے کہا یہ پڑھ لو, میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. تیسرے نے مجھے کہا یہ پڑھ لو, چوتھے نے کہا یہ پڑھ لو, میں نے سارے وظائف ایک ساتھ شروع کر دیے. تو بس یہ چند چیزیں اگر آپ پڑھ لینا تو آپ کی اتنے سارے وظائف پڑھنے سے جان چھوٹ جائے گی. باقی دیکھیں زندگی کسی کی بھی مکمل نہیں ہے. آپ لوگ انسٹاگرام پہ یا یوٹیوب پہ ادھر لوگوں کو دیکھتے ہیں, او ہو ان کی لائف تو بڑی خوش ہوگی, بڑی پرفیکٹ لائف ہے, پیسہ ہے, خوبصورتی ہے, یہ ہے وہ ہے. یاد رکھیں سوائے اللہ کے سب عارضی ہے, سب چھننے والا ہے, سب جانے والا ہے, کسی کی زندگی مکمل نہیں. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اپنی خوشیاں اور اچھی چیزیں, امیری, دولت, اس کو شو آف کرتے ہیں, اپنے غم چھپاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب تو ہمیں یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اپنے غموں کو بھی آپ نشر کریں اور لوگوں کو بتائیں. اس طرح آپ کو
لوگوں کی ہمدردی ملے گی اور شاید فالوورز ملیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا. اینی ویز قصہ مختصر وہی ہے، اپنی زندگی کو آسان کریں، ٹھیک ہے، فرض عبادات کو پورا کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. اختتام اس ویڈیو کا ایک بات پہ کروں گی، ٹھیک ہے. میں ایک صاحب کو جانتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ ان کو دراز عمر عطا کی ہے، بہت ان کو رزق عطا کیا. ان میں ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. یعنی کہ ان کے ہر لفظ سے، ایکشن سے معلوم ہوتا تھا کہ جو ان پہ فرض تھے نا رشتے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے. اب ایک بات ہی لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ اتنے آپ اچھا، یعنی کہ آپ کا اخلاق ہے، سب کو نماز پڑھ لیا کریں. بہرحال حلال کمانے کی بھی کوشش کرتے تھے سب کچھ. آپ یقین کریں میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر شدت کے ساتھ نماز، روزہ، فرض عبادات سب کی طرف آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں سنواری ہیں. یہ بات یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خوب نماز، روزہ، تسبیح سب کریں گے، نفلی عبادات کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے حقوق العباد ہیں نا ان کو پورا نہیں کرتے. جو تسبیحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں تسبیحوں سے اپنی بچوں کی پٹائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن کی جو رحل ہوتی ہے جس پہ آپ تختی ہوتی ہے اسی سے ادھر اس کو لگا اس کو لگا، پتہ نہیں. بہرحال بہت سارے واقعات میں سن چکی ہوں. تو پلیز آپ تسبیح پڑھ کے اٹھتے ہیں اور اگلے بندے کو چیخ چنگھاڑ کے اس پہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرو، مجھے یہ نہ کرو، میں تسبیح پڑھ رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا. تو یہ باتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. حقوق العباد کا خیال رکھیں، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. آپ لاکھ کہیں کہ اوہو میری زبان تھوڑی کڑوی ہے لیکن جو ہے دل کی میں بہت اچھی ہوں، نہیں، کوئی آپ کے دل میں نہیں جھانک رہا، کوئی آپ کے دل کو نہیں دیکھ رہا. آپ کو پتہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اس دنیا میں تشریف فرما تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو باطن بھی دیکھ لیا کرتے تھے. اس سے بڑا آسان ہوتا تھا کہ کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون منافق ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح موجود ہی ہیں، تو اب ہم لوگوں کو کیسے جانچیں گے؟ تو ہمارے پاس صرف اور صرف ان کا ظاہر ہے جس پہ ہم انہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی اپنے حقوق العباد یعنی اب جو اللہ کے طرف سے فرائض ہیں ان کو پورا کر رہا ہے، جو اللہ نے رشتوں میں اس کو فرائض دیے ہیں، اگر کوئی شخص ان میں اچھا ہے تو ہماری نظر میں وہ اچھا ہے. کسی کا اخلاق اچھا ہے، کسی کی زبان اچھی ہے تو وہ اچھا ہے، کیونکہ باطن کو ہم نہیں جان سکتے. بہرحال یہ کچھ مختلف ٹاپکس ہیں جو آج کے اس ویڈیو میں نے کور کیے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو ایک اور بات بہت خاص ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو خاص طور پہ آج کل کے جو والدین ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ میں بات کروں گی انشاءاللہ. آپ کے کوئی سوال جواب جو بھی ہوں گے، حمیرہ کے لیے بھی ہوں تو آپ مجھے وائس نوٹ فارورڈ کر دیں، میں ان کو حمیرہ کو فارورڈ کر دوں گی. تو بہت ساری دعائیں سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.